تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں۔ یہ اصل میں آیات کا شان نزول ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ پیچھے ہو گئے اس تعلیم کے یا ان کفریہ کلمات کے جو جادو کے سلسلے میں شیطان سلیمان کی بادشاہت میں تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین آسمان تک پہنچ جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آئندہ معاملات کرنے ہوتے تھے اور وہ صحائف میں فرشتوں کو پہنچا دیے ہوتے تھے، اس پہ فرشتے آپس میں کلام کر رہے ہوتے تھے کہ بارش کب ہوگی، کس جگہ ہوگی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون کب پیدا ہوگا، کس گھر میں بچہ پیدا ہوگا، کس گھر میں کسی کا انتقال ہوگا۔ تو شیطان ان باتوں کو سن لیا کرتے تھے، اور سننے کے بعد جو ان کے کاہن ہوا کرتے تھے، جادوگر وغیرہ ہوتے تھے، ان کو آ کے بتا دیتے تھے۔ کاہن پھر یہ باتیں لوگوں کے درمیان بتاتے، اور بعض اوقات وہ باتیں ویسے ہی ظہور پذیر ہو جاتی تھیں، یعنی جس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہوتی جنات کی طرف سے، وہ تو ویسے ظہور پذیر ہو جاتی۔ تو اس سے پھر کاہنوں کا ایک اثر لوگوں پر قائم ہوا، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، یہ غیبی طور پر علم غیب کے ذریعے ان باتوں کو جان لیتے ہیں۔ پھر اس زمانے کے جادوگروں اور کاہنوں نے ان تمام باتوں کو ایک کچھ کتابوں میں لکھا، اور خوب اور جھوٹ بھی اس میں شامل کر دیا، اور اس طرح وہ کتابیں لوگوں میں عام کرنا شروع کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ان تمام کتابوں کو قبضے میں کروا کر ایک صندوق میں بند کیا اور اسے اپنی کرسی کے نیچے دبا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو بھی جن ان کتابوں کو نکالنے کی کوشش کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جل جاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا اور آپ کے زمانے کے وہ علماء جو ان تمام واقعات کو جانتے تھے وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو پھر شیطان بنی اسرائیل کی جماعت کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ میں تمہیں ایک ایسے خزانے کی خبر دیتا ہوں کہ اگر تم وہ خزانہ حاصل کر لو گے تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، تمہیں نفع دیتا رہے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ کیا خزانہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کرسی کے نیچے تم کھودو، وہ خزانہ ملے گا۔ کھودا گیا تو یہ کتابیں باہر نکلیں۔ تو شیطان نے پھر بنی اسرائیل کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کتاب میں لکھے ہوئے جو یہ علوم وغیرہ ہیں ان کے ذریعے اپنے زمانے میں جنات پر، انسانوں پر اور درندوں چرندوں پرندوں کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے۔ تو پھر یہ بنی اسرائیل میں ان کتابوں کی وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی معاذ اللہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ساحر تھے، جادوگر تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کا تذکرہ فرمایا اور ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا، تو یہودیوں نے اس پر طعن کیا اور کہا کہ آپ تو کہتے ہیں وہ نبی ہیں، حالانکہ وہ نبی کہاں تھے، وہ تو ایک جادوگر تھے، اور دلیل کے طور پہ انہوں نے ان کتابوں کو پیش کیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی کہ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، اور یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے دفاع فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر وغیرہ نہیں کیا، کیونکہ ان جو کتابیں تھیں، ان میں جو باتیں لکھی تھیں، ان میں جو علوم جمع کیے گئے تھے وہ جادو سے متعلق تھے اور کفریہ کلمات پر مشتمل تھے۔ تو اس میں گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دفاع کیا گیا، آپ کی برات کا اظہار فرمایا گیا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ وما انزل علی الملکین ببابل، اور یہ اس علم کے بھی پیچھے پڑے کہ جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، یعنی ہاروت اور ماروت پر۔ اس سے پہلے کہ آگے آیت پڑھی جائے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کو عراق کے قریب ایک شہر تھا بابل، اس میں نازل فرمایا تھا۔ ان فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت ہے، اور انہیں اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ یہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیں۔ لیکن یہ جادو کی تعلیم دینا فقط ایک لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا۔ یہ لوگ پہلے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ تم ہم سے جادو نہ سیکھو، لیکن اگر کوئی سیکھنے کا اصرار کرتا تو پھر یہ منع کر دیتے تھے کہ اس جادو کو تم نے غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کو اس لیے یہاں بھیجا گیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں اور ان سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ اب اگر کوئی اس جادو کو سیکھتا
تو سیکھنے کے بعد اگر غلط استعمال کرتا اسے، یا اس کو استعمال کرنے کا واقعی ارادہ رکھتا، دفاع کے لیے استعمال نہ کرتا، تو یہ کفر ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی اس کو بالکل نہ سیکھتا، یا سیکھتا فقط اپنے دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے، یا جادو کی حقیقت سیکھنے کے لیے، تو وہ مومن رہا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ہاروت اور ماروت کو نازل کرنے کا مقصد بیان فرمایا کہ ان کو آسمان سے اسی لیے اتارا گیا تھا تاکہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیں، لیکن یہ تعلیم دینا یا ان کو اتارا جانا اور باقاعدہ لوگوں کو مطلب جادو سے روکنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے تھا۔ جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب پیدا فرمائے، بہت سارے گناہ پیدا فرمائے، لیکن یہ پیدا فرمانا اس لیے نہیں تھا کہ لوگ اس میں مشغول ہو جائیں، بلکہ ہماری آزمائش کے لیے ہے کہ ان سے بچنے کا حکم ہے۔ لہٰذا اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو نازل فرمایا اور انہیں جادو سکھایا کہ یہ لوگوں کو سکھائیں، لیکن ان لوگوں کو وہ منع کرتے تھے کہ پہلی بات تو تم سیکھو نہیں، اگر سیکھو تو اس کو غلط استعمال نہ کرو۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ وما يعلمان من احد، اور یہ دونوں کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، یہ دونوں کہہ دیا کرتے تھے کہ انما نحن فتنہ، کہ محض ہم تو ایک آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر مت کرنا۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، تو وہ لوگ ان دونوں سے اس چیز کو سیکھتے تھے، اس علم کو سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کر دے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ اس سے کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ وہ چیز سیکھتے تھے جو انہیں ضرر پہنچاتی تھی اور انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی تھی۔ تو جادو کا سیکھنا ان کے لیے ایک ضرر کا باعث تھا، کیونکہ اس کو غلط استعمال کرتے تھے اور یا تو کفر میں مبتلا ہوتے تھے یا شدید گناہ گار ہوتے تھے۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ان کے لیے نفع نہیں ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک یہ خوب جانتے ہیں کہ جو اس کو حاصل کرے گا، جو اس کو خریدے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً بہت برا ہے جو جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہتر بدلہ پاتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ اس کو جانتے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات بہت سی چیزیں اس لیے پیدا فرماتا ہے جو فی نفسی ہی بری ضرور ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں آزمائش کو پوشیدہ فرما دیتا ہے تاکہ لوگ ان چیزوں کی برائی سے بچیں۔ تو یہاں چونکہ ضمناً جادو کا تذکرہ آیا تو جادو کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، اور ہاروت اور ماروت کے بارے میں ایک جو غلط روایت مشہور ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ نشاندہی کی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ جادو کا سحر، عربی میں جادو کہتے ہیں تو لغوی معنی تو جادو کرنا ہوتا ہے، اور شرعی لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جادو اس کام کو کہتے ہیں کہ جسے انسان خود نہ کر سکے بلکہ شیطان کی مدد اور اس کا قرب حاصل کرنے کے بعد ہی وہ کام ہو سکتا ہو، اور اس کام کے لیے شیطان کے شر اور نفس کی خباثت سے استعانت لی جاتی ہے، مدد لی جاتی ہے، اسے سحر کہتے ہیں۔ تو گویا کہ جادو ایک ایسے عمل کا نام ہوتا ہے کہ جو انسان خود نہیں کر سکتا جب تک شیطان کا قرب اور اس کی مدد شامل حال نہ ہو، اور اس میں گندے اور خبیث کام کرنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کے انسان جادو کر سکتا ہے۔ تو چونکہ اس میں خباثت موجود ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس کام سے منع فرمایا۔ جادو کرنے کا شرعی حکم اچھی طرح یاد رکھیے کہ جادو کرنا یا کروانا یہ اگر کلمات شرک و کفر سے خالی ہو تو گناہ کبیرہ ہے، اور اگر اس میں کفریہ اور شرکیہ کلمات شامل ہوں تو جو یہ کرے گا اور جو اس کے کروانے پر راضی ہوگا وہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہلاک کرنے والے کام کون سے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا ناحق قتل کرنا، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا،
چھٹا میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور ساتواں مسلمان پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ تو گویا کہ اس بخاری شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کرنے کو ہلاک کرنے والے کاموں میں سے قرار دیا ہے، لہذا جو اگر جادو کرے اور جیسے آپ کو بتایا کہ کفر و شرک کلمات سے خالی ہو تو ضرور گناہ کبیرہ ہوگا، اور اگر شرک اور کفریہ کلمات اس میں شامل ہیں تو پھر وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا یہ دونوں حرام ہوتے ہیں، نہ جادو سیکھ سکتے ہیں نہ سکھا سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہاروت اور ماروت کا ذکر ہوا، ان کے بارے میں ایک غلط روایت مشہور کر رکھی ہے کہ یہ دو فرشتے تھے، آسمان سے انہوں نے جھانکا تو دیکھا کہ لوگ آپس میں جو مطلب انسان ہیں، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی قتل و غارت کر رہا ہے، تو ان فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم تو نے انسان کو آخر کیوں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، دیکھ زمین پہ جا کے کتنا فتنہ فساد کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ بھی نفس ہوتا تو تم بھی ایسا کرتے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمارے ساتھ نفس کو پیدا کر دے ہم پھر بھی تیری اطاعت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو دنیا میں اتار دیا، ان کے ساتھ نفس پیدا کر دیا، اور پھر دنیا میں آ کر ان سے معاذ اللہ زنا کا صدور بھی ہوا، انہوں نے شراب بھی پی، بچے کو قتل بھی کیا، اور وہ ایک زہرہ نامی عورت کا قصہ منسوب کر دیا گیا۔ تو جتنے بھی محققین علماء ہیں ان سب نے اس کا انکار کیا ہے کہ اس قسم کی کوئی روایت بیان نہ کی جائے، یہ غلط روایات ہیں اور فرشتوں کا اس کے اندر غلط انداز سے ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو سکھانے کے لیے ان دونوں کو ضرور دنیا کے اندر بھیجا تھا، اور وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے آزمائش تھی۔ تو گویا کہ اس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے، یعنی یہ بعد میں یہود نے بھی ان چیزوں کو اختیار کیا اور جادو وغیرہ کو اختیار کر کے، بلکہ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی، اور بعض روایت کے مطابق ہو بھی گیا تھا جادو، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم مناسب موقع پر عرض کریں گے۔ تو یہ اس جادو کو استعمال کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے منع فرمایا، اس کے لیے یہ آیات نازل ہوئی۔ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں۔ یہ اصل میں آیات کا شان نزول ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ پیچھے ہو گئے اس تعلیم کے یا ان کفریہ کلمات کے جو جادو کے سلسلے میں شیطان سلیمان کی بادشاہت میں تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین آسمان تک پہنچ جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آئندہ معاملہ